السلام علیکم۔ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی زندہ ہیں جن کی زیارت کے لیے ہر سال لاکھوں لوگ اردن کا سفر کرتے ہیں۔ آئیے ان صحابی کے بارے میں تفصیل واقعہ بیان کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 12 سال ہوئی تو آپ نے اپنے محترم چاچا حضرت ابو طالب کے ساتھ ایک شام کی طرف تجارتی سفر کیا۔ یہ ایک ایسا سفر تھا جس میں پہلی بار اللہ کے آخری نبی کو 12 سال کی عمر میں ہی کسی نے پہچان لیا اور کھل کر اعلان کر دیا گیا کہ یہ بچہ اللہ کا آخری نبی ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ جامع ترمذی، تاریخ طبری، صحیح بخاری اور بہت سی کتابوں میں کمی بیشی کے ساتھ صحیح اسناد سے مذکور ہے۔ ناظرین، اہل قریش تجارتی مقاصد کے لیے 2 بڑے سفر کرتے تھے۔ موسم گرما میں شام کی طرف، جبکہ سردیوں میں یمن کی جانب سفر کیا جاتا تھا۔ اللہ پاک نے قرآن میں بھی قریش کے ان تجارتی سفروں کا ذکر کیا ہے۔ چونکہ حضرت ابو طالب تجارت سے وابستہ تھے، اسی لیے انہیں قریش مکہ کے ساتھ شام کے تجارتی سفر کا منصوبہ بنایا۔ یہ 586 عیسوی کا واقعہ ہے اور اس وقت نبی کریم حضرت ابو طالب کی زیر کفالت تھے، تو حضرت ابو طالب نبی کریم کو بھی اپنے ساتھ تجارتی سفر پر لے گئے، جبکہ کچھ روایت میں یہ ملتا ہے کہ حضرت ابو طالب نبی کریم کو مکے سے باہر نہ لے جانا چاہتے تھے، کیونکہ وہ آپ کے بچپن کے معجزات سے واقف تھے اور انہیں یہ ڈر تھا کہ مکے کے باہر کہیں کوئی یہودی گروہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اور دوسرا وہ آپ کو سفر کی مشکلات سے دوچار نہ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ حضرت ابو طالب نبی کریم کو بھتیجا کم اور بیٹا زیادہ سمجھتے تھے۔ خیر، نبی کریم کے اصرار پر حضرت ابو طالب نے آپ کو شریک سفر کیا۔ قریش نے سفر شروع کیا اور سفر کرتے کرتے یہ قافلہ دمشق کے قریب بصرہ نامی مقام پر پہنچا، جہاں پر ایک گھنا درخت دیکھ کر سخت گرمی کی وجہ سے قافلے والوں نے کچھ دیر آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس جگہ سے کچھ فاصلے پر ایک گرجا گھر اور عیسائی خانقاہ بھی موجود تھی۔ اس خانقاہ میں کچھ عیسائی راہب ترک دنیا کر کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان عیسائی راہبوں میں سے ایک کا لقب بحیرہ تھا۔ بحیرہ کا اصل نام جرجیس یا برجیس تھا، لیکن اپنے زیادہ علم اور زیادہ عبادت کی وجہ سے اسے بحیرہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ بحیرہ اپنی خانقاہ اس قریش کے قافلے کو آتا دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت حیران ہوا کہ اس قافلے کے کچھ لوگوں کے ساتھ ساتھ بادل کا ایک ٹکڑا چل رہا ہے۔ جس طرف کو وہ مڑتے، بادل بھی ان کے ساتھ اسی طرف مڑ جاتا اور ان کو چھاؤں کرتا۔ اب جب یہ قافلہ اس درخت کے نیچے سستانے کے لیے رکا تو بحیرہ نے دوسرے راہبوں کو کہا کہ اس قافلے کے لوگوں کو کھانے پر بلایا جائے۔ ایک روایت کے مطابق جب یہ قافلے والے اتر کر درخت کے سائے میں بیٹھنا شروع ہوئے تو نبی کریم چونکہ عمر مبارک میں سب سے چھوٹے تھے، چنانچہ آپ نے انتظار فرمایا کہ پہلے بڑے بیٹھ جائیں، پھر آپ کہیں تشریف فرما ہوں گے۔ سایہ کم تھا اور جگہ بھی، لیکن پھر اس درخت کی شاخیں پھیلی اور آپ پر اپنا سایہ کر دیا۔ بحیرہ راہب نے دیکھا تو اور بھی حیران ہوا کہ کیسے اس درخت کی شاخیں پھیل گئیں۔ جب بحیرہ کا بھیجا ہوا قاصد قریش کے قافلے میں پہنچا اور بتایا کہ سارے قافلے کی آج رات ہمارے گرجے میں دعوت ہے تو قریش مکہ خوش ہوئے، جبکہ بعض سوچنے لگے کہ ہم تو ہر سال اس قافلے میں آتے ہیں، لیکن پہلے کبھی ہماری دعوت نہیں کی گئی۔ ناظرین گرامی، روایت میں آتا ہے بحیرہ انجیل اور تورات کا بہت بڑا عالم تھا اور اس نے مقدس کتابوں اور صحیفوں میں آخری نبی کی آمد کے بارے میں پڑھ رکھا تھا، اور اس کا مقصد اس تجارتی شاہراہ پر بیٹھنے ابھی یہی تھا کہ وہ یہ جان چکا تھا کہ اللہ کے آخری نبی کا گزر اس شاہراہ سے ہوگا۔ خیر، اہل قریش نے نبی کریم اور 2 اور لوگوں کو سامان کے پاس چھوڑ کر دعوت کھانے کے لیے عبادت خانے پہنچ گئے۔ بحیرہ چونکہ بہت بڑا عالم تھا اور وہ آخری نبی کی نشانیاں بھی جانتا تھا، اسی لیے ان نشانیوں کو دیکھنے کے لیے اس نے جب دعوت شروع کی تو اپنے خادم کو کہا کہ ان سب لوگوں کے آگے کھانا میں خود رکھوں گا۔ چنانچہ بحیرہ نے خود سب کو کھانا کھلایا۔
بحیرہ بہت حیران ہوا کہ ان میں تو وہ بندہ نہیں ہے جس کو میں تلاش کر رہا ہوں۔ جب سب کھانا کھا چکے تو اس نے قریش سے کہا، کیا تم میں سے کوئی ایسا بچ گیا جس نے ابھی کھانا نہ کھایا ہو؟ وہ کہنے لگے، ہاں، محمد اور 2 اور لوگ جو سامان کی حفاظت کر رہے ہیں وہ رہتے ہیں۔ چنانچہ 3 لوگ یہاں سے گئے اور پھر نبی کریم بھی بحیرہ کی عبادت گاہ میں داخل ہوئے۔ ناظرین، یہ یاد رہے کہ اس وقت نبی کریم کی عمر مبارک صرف 12 سال تھی۔ جیسے ہی آپ عبادت گاہ میں داخل ہوئے تو بحیرہ نے محسوس کیا کہ عبادت گاہ میں ایک انتہائی اچھی خوشبو پھیل گئی ہے۔ اب بحیرہ راہب کی تمام تر توجہ یہ 12 سال کا بچہ بن چکا تھا۔ اہل قریش لات اور عزا کے نام سے کھانا شروع کرتے تھے، جبکہ اس بچے نے کھانا کھانے سے پہلے لات اور عزا کا نام نہ لیا تھا۔ اس کے بعد بحیرہ نے دیکھا کہ اہل قریش بات بات پر لات اور عزا کی قسمیں کھا رہے تھے، جبکہ نبی کریم خاموش تھے۔ بحیرہ کو آپ کی ذات مبارک میں نبوت کے شواہد نظر آ رہے تھے، لیکن وہ پہلے آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کا یقین تکمیل کو پہنچ جائے۔ بحیرہ نے نبی کریم سے کہا کہ میں تمہیں لات اور عزا کی قسم دیتا ہوں کہ جو میں پوچھوں اس کا صحیح جواب دینا۔ اس پر نبی کریم نے فرمایا کہ میرے سامنے لات اور عزا کا نام مت لے، مجھے جتنی شدید نفرت ان سے ہے کسی اور چیز سے نہیں۔ یہ بحیرہ کے لیے ایک اور مضبوط دلیل تھی کہ بت پرست معاشرے میں آنکھ کھولنے والے اس بتوں سے کس قدر نفرت ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھی۔ پھر بحیرہ نے نبی کریم سے ان کی نیند اور خوابوں کے بارے میں کچھ سوالات کیے۔ بنیادی طور پر بحیرہ کو آخری نبی کی نشانیوں کا علم تھا اور وہ ان نشانیوں کو پورا کر رہا تھا۔ نبی کریم سے سوالات و جوابات کا جب یہ سلسلہ ختم ہوا تو بحیرہ نے نبی کریم سے کہا کہ وہ ان کی پشت مبارک دیکھنا چاہتا ہے۔ نبی نے اس کی اجازت دے دی۔ بحیرہ نے حضور کی پشت مبارک پر جب نبوت کی مہر دیکھی تو بحیرہ کا یقین مکمل ہو گیا کہ آپ ہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ بحیرہ نے پھر حضرت ابو طالب سے پوچھا کہ یہ لڑکا رشتے میں آپ کا کیا لگتا ہے؟ اس پر حضرت ابو طالب فرمانے لگے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب بحیرہ تھوڑا چونکا اور کہنے لگا کہ میرے علم کے مطابق اس بچے کے والد اس کی پیدائش سے پہلے فوت ہوئے ہیں۔ حضرت ابو طالب کہنے لگے، ہاں، میں اس کا چاچا ہوں، لیکن یہ مجھے اپنے بیٹوں کی طرح عزیز ہے۔ بحیرہ کہنے لگا کہ یہ لڑکا اللہ کا آخری نبی ہے۔ اس کا نام اور یہ نشانیاں جن کو میں نے جانچ لیا ہے تمام مقدس کتابوں میں لکھی ہے۔ اس لڑکے کو جلد واپس مکہ لے جاؤ، کیونکہ اگر رومیوں اور یہودیوں کو یہ نشانیاں دکھ گئی تو وہ ضرور اس کو نقصان پہنچائیں گے اور تمہارے قافلے کو تباہ کر دیں گے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو طالب نے اپنا سفر منسوخ کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ واپس چلے گئے۔ قریش کے سب لوگوں نے بحیرہ کی باتیں سنی، لیکن بدنصیبی کہ ان کو ایمان نصیب نہ ہوا، جبکہ بحیرہ کہنے لگا کہ میں ان پر ایمان لاتا ہوں اور سچے دل سے ان کی رسالت کو قبول کرتا ہوں۔ ناظرین، چونکہ پودے جاندار ہوتے ہیں، اس لیے وہ درخت جس کا اس واقعے میں ذکر ہے، جس کے سائے میں نبی کریم بیٹھے تو اس نے اپنی شاخیں پھیلا دیں، اسے مفسرین نے صحابی درخت کہہ کر پکارا ہے۔ 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی یہ درخت وہ واحد جاندار چیز ہے کہ جسے نبی کریم کی زیارت کا شرف حاصل ہے۔ ایک عرصہ پہلے تک وہ صحابی درخت کہ جس کی نسبت حضور سے ہے لوگوں کے علم میں تو موجود تھا، لیکن اس درخت کی مخصوص جگہ یا محل وقوع کے بارے میں کسی کو کچھ خاص معلومات نہ تھی۔ یہ درخت اب مشرقی اردن میں صفا کے مقام پر وادی سیران میں دریافت ہو چکا ہے۔ اس معجزاتی درخت کو دور سے ہی پہچانا جا سکتا ہے، کیونکہ کئی سو مربع کلومیٹر کے خشک اور صحرائی علاقے میں یہ واحد جاندار چیز آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ بقول اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ کے، میں ہیلی کاپٹر میں صحرا کے اوپر سے گزر رہا تھا کہ میں نے نیچے ایک درخت کو دیکھا۔ اس صحرا میں نہ کوئی اور پودا تھا اور نہ کوئی کھیت اور نہ ہی پانی۔ اس درخت کا اس صحرا میں تر و تازگی کے ساتھ موجود ہونا میرے لیے ایک واضح دلیل تھی کہ یہ درخت اپنی ذات میں ایک معجزہ ہے۔ اس صحابی درخت سے سائے میں نبی کریم
کریم زیادہ دیر تو نہ بیٹھے تھے، لیکن اس درخت کا حضور کو سایہ فراہم کرنا اور جھک جانا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس درخت کو رہتی دنیا تک کے لیے ایک معجزے کے طور پر محفوظ فرما دیا ہے۔ اردن کی حکومت نے بڑی محنت کر کے اس تجارتی شاہراہ کے آثار بھی دریافت کر لیے ہیں، جس پر 8 سے 1400 سال پہلے اہل قریش کے تجارتی قافلے شام کی طرف سفر کیا کرتے تھے۔ یہ شاہراہ اس صحابی درخت سے کچھ فاصلے پر موجود ہے۔ مشرقی اردن میں درخت دیکھنے کے لیے ہزاروں مسلمان ہر سال اردن جاتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہر فرد کو اس صحابی درخت مدینہ مکرمہ اور تمام مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے، آمین، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔